اب وہ دیکھتا ہے کہ میری ماما میرے بابا مجھے تو یوں کہہ رہے ہیں، میرے استاد، میرے قاری صاحب، میرے ٹیچر، میرے ٹیوشن ٹیچر مجھے تو یوں کہہ رہے ہیں، خود ان کا اپنا حال یہ ہے، میں کدھر جاؤں؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا رسول بعدہ ولا امت بعد امتہ ولا کتاب بعد کتابہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ لائق سب تکریم و تعظیم، واجب الاحترام، معزز و مکرم دوستوں اور بزرگوں، وقت تھوڑا ہے، مختصر وقت میں ایک موجودہ زمانے کا ہمارے سامنے بہت بڑا چیلنج ہے، اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ کچھ لیٹ بھی ہو گئے ہیں، طبیعت نہ تھوڑی سی ٹھیک نہیں تھی، تو معذرت چاہتا ہوں ساتھیوں نے اتنا انتظار کیا۔ چیلنج ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد اور بچوں کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ جسمانی بیماریاں یا روحانی بیماریاں جو ہیں، نفسیاتی بیماریاں، انہوں نے ہماری اولاد کو گھیر رکھا ہے۔ عموماً ان سب ٹاپک جتنے ہیں، موضوعات ہیں، ان کو ہم ٹچ ضرور کرتے ہیں، وہ اس پر پوری بات نہ کر سکیں اس کو اچھے طریقے سے، کیونکہ گھنٹوں ٹائم چاہیے ہوتا ہے، تو ایکسپلین نہ کر سکیں اسے، لیکن ہمارا دھیان تو اس طرف جائے گا نا۔ 10 منٹ کی گفتگو سن کے سوچنے پر تو ہم مجبور ہوں گے کہ یہ بھی ہو رہا بھائی، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، یہ بھی ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ ایسی بیماریاں ہیں، میڈیکل سائنس کے لوگ اور جو ہے روحانی علاج کرنے والے لوگ ششدر ہیں، حیران ہیں، پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا کے بھی علاج نہیں ہو پا رہا، آخرکار جواب دے دیتے ہیں۔ بڑی سوچ و بچار کے بعد چند گولیاں تجویز کرتے ہیں کہ بھائی اس کے ساتھ تھوڑا سا سکون رہے گا، بیماری ٹھیک نہیں ہوگی، جب تک اس کی زندگی ہے یہ چلتا ہے۔ گولیوں کے نقصانات ہیں، گردے خراب ہو سکتے ہیں، معدہ خراب ہو سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے، لیکن یہ پرماننٹ علاج نہیں ہے، اسی کے اوپر چلنا پڑے گا۔ روحانی علاج والے بھی، جو سائیکالوجی اور جتنے یہ لوگ ہیں نفسیاتی علاج کرتے ہیں، وہ بھی حیران اور پریشان ہیں۔ تو ہمیں تھوڑا سا پیچھے آنا پڑے گا، آگے کی دوڑ جو ہے نا اس کو تھوڑا سا بریک کر کے پیچھے کی طرف آنا پڑے گا، اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے نبی نے ہمیں کیا فرمایا، قرآن نے ہمیں کیا سبق دیا، کہ یہ جتنے بگاڑ ہیں ان کی اصل وجہ کیا ہے، اصل اس جڑ کو ہم پکڑیں، اس جڑ کو کاٹیں، تاکہ ہمارے لیے آگے جو ہے وہ بیماری پر کنٹرول کرنا، ان سب چیزوں پر دسترس حاصل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو بنیاد جو ہے نا، بہت سی چیزیں ہیں
ہمارے زمانے میں اس وقت. ایک تو سب سے بڑی وجہ، یہ میں گنوا رہا ہوں لیکن بات ایک ہی کریں گے ہم ٹائم کے لحاظ سے. ایک تو ان میں سے جو ہے والدین کے درمیان آپس میں عدم اتفاق. اگر والدین میں آپس میں لڑائی ہے تو اس کے منفی اثرات اولاد پر پڑتے ہیں. اولاد ساری زندگی لڑائی دیکھتی رہتی ہے، بچے جو ہے سہمے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں. والد جو ہے ہمارا، وہ ہماری ماں پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے اور ماں جو ہے وہ آگے سے زبان چلا رہی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ عدم برداشت کی وجہ سے ایک وجہ. اور دوسری وجہ یہ میں نے خود اپنے طور پر ڈھونڈ کر لکھی ہیں، پھر ان کی میں تصویر لے کے آ گیا. اور دوسری وجہ جو ہے وہ اولاد کو نظر انداز کرنا، ان کی ضروریات کا خیال نہ رکھنا. دوسرے کاموں میں ہم لگے ہوئے ہیں، ہمارے پاس وسائل بھی موجود ہیں. بیٹی روزانہ آ کے کہہ رہی ہے کہ جو ہے نا میرے پاس، میں اسکول جاتی ہوں مجھے سردی لگتی ہے، شوز نہیں ہے، میرے پاس جیکٹ نہیں ہے پہننے کے لیے، میری پینسلیں ختم ہو گئی ہیں، اور میں وہاں جا کر میں روزانہ لنچ لے کے نہیں جاتی تو بریک ٹائم جو ہے دوسرے بچوں کی طرف دیکھتی رہتی ہوں. ایک میں نے مثال دی. بچوں کی ضروریات کا خیال نہ رکھنا یہ بھی بچوں کو نفسیاتی مریض بناتا ہے، چوری پر ابھارتا ہے، جھوٹ پر ابھارتا ہے. آج ہم ان کی ضروریات پوری نہیں کریں گے، وہ دوسرے بچوں کی چیزیں چرائیں گے، جھوٹ بولیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مادی ضروریات کے ساتھ ساتھ ہم ان کی دینی اور اخلاقی تربیت نہ کریں، اسلامی عادات نہ ڈالیں. ان کی جزاک اللہ کہنا، السلام علیکم کہنا، وعلیکم السلام کہنا، یہ اسلامی عادات ان کی نہ ڈالیں. سب سے اچھی اور مضبوط، اور بچے ہمارے جہاں بھی ہوں ان کا کوئی بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا اگر ہمارا کامل یقین ہو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں ہیں. ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے، بچہ جب بولنے لگے نا، چھوٹے چھوٹے الفاظ نکالنے لگا، ماما پاپا کہنے لگ گیا ہے، تو سب سے پہلے بچے کو کلمہ سکھاؤ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تھوڑی سی اور محمد الرسول اللہ، پورا کلمہ سکھاؤ. اور پھر اس کے بعد جو سب سے بیسٹ اور بہترین چیز ہے وہ دعائیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں اس کو ایسا معمولی نہ سمجھیں کہ یہ چھوٹی سی ہم نے دعا پڑھ لی ہے تو یہ تو ایک دعا تھی، 4 الفاظ تھے وہ تو پڑھ لیے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ دعائیں مضبوط قلعے ہیں، بڑی بڑی دیواریں ہیں، اتنی چوڑی جن کو کوئی روحانی، کوئی کتنی بڑی جو ہے طاقت نہیں توڑ سکتی. اس لیے جو ہے ان دعاؤں کا ضروری اہتمام کروائیں، ان کو یاد کروائیں. ہم کو خود کو نہیں آتی، بچوں کو کیا یاد کروائیں گے؟ تو اس لیے خود بھی ہم کوشش کریں، ہمیں بھی ضرورت ہے حفاظت کی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے موجودہ وقت میں سوشل میڈیا کا منفی استعمال سے کوئی نہیں روکتا. سوشل میڈیا کا منفی استعمال کرنا، اور والدین بچوں کو اس میں فری ہینڈ دے دیں. الگ کمرہ دیا ہوا ہے اور اس کو پورا 2-3 موبائل لے کے دیا ہوا ہے، کمپیوٹر دیا ہوا، فری ہینڈ ہے، جو مرضی دیکھو جو مرضی کرو. یہ بھی موجودہ دور میں بھائی نفسیاتی مریض بنائے گا، جسمانی مریض بنائے گا. بہت کچھ ایسے خیالات. وہ بچہ، والد پتہ ہی نہیں ہوتا، والد اتنا نیکوکار تہجد گزار ہوتا ہے اور بچہ ملحد ہو چکا ہوتا ہے، اس کے نظریات اتنے بگڑ چکے ہوتے ہیں، وہ معجزات کا انکار کر رہا ہے، وہ حدیث کا انکار کر رہا ہے، صریح باتیں جو دین کی ہیں ان کا انکار کر رہا ہے. اور ہمارے بڑے سمجھدار لوگ روزانہ ہم دیکھتے ہیں گروپس میں ہمارے پاس پوسٹیں آتی ہیں، لنک آتے ہیں، تو دیکھتے ہیں وہ سمجھدار لوگ بھی کسی ایسی شخصیت کا لنک اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، نہ اس کی کوئی تحقیق کا، نہ ہمیں پتہ ہے اس کا. وہ خود ملحد تھا، خود گمراہ تھا، جس کو اٹھا کر آپ بھیج رہے ہو اس کی تصدیق تو کر لو. صحابہ نے کیا کیا، ائمہ کرام نے کیا کیا، اولیاء، پوری امت آج تک کیا کرتی ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو سوشل میڈیا کا منفی استعمال خود ہماری جب ذات پر اثر کرتا ہے تو ہمارے بچوں کا جو نرسری چھوٹا سا ذہن ہے، کچا ذہن ہے، اس کے اوپر کیوں نہیں اثر کرے گا؟ تو اس کے لیے بھی بھائی دیکھ بھال جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی اداروں کا مخلوط اور منفی ماحول، اس کا اثر بھی ہمارے اوپر پڑتا ہے، ذہنوں پر پڑتا ہے. اس کے اوپر تو کیا بات کریں، کدھر جائیں ہم؟ مخلوط ماحول ہے سارا.
اور اس کے ساتھ ساتھ جو تربیت کرنے والے ہیں ان کے قول و فعل میں تضاد، یہ بھی بچے کو نفسیاتی مریض بناتا ہے۔ اب وہ دیکھتا ہے کہ میری ماما میرے بابا مجھے تو یوں کہہ رہے ہیں، میرے استاد، میرے قاری صاحب، میرے ٹیچر، میرے ٹیوشن ٹیچر مجھے تو یوں کہہ رہے ہیں، خود ان کا اپنا حال یہ ہے، میں کدھر جاؤں؟ دیکھنے میں مجھے کچھ اور مل رہا ہے اور جو ہے منہ سے کچھ اور سن رہا ہوں میں۔ وہ بچہ کنفیوز ہوتا ہے، اس سے بھی ذہنی مریض بنتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک بہت بڑی وجہ اولاد کے درمیان عدل و انصاف کا نہ ہونا۔ ایک بچے سے لاڈ اور پیار زیادہ ہے، باقی بچوں کو چھوڑ دیا گیا، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ عموماً اکثر گھروں میں ایسا ہو جاتا ہے۔ سب کے ساتھ کوشش کی جائے کہ انصاف کیا جائے، اگرچہ دل کا میلان کسی ایک طرف ہو، لیکن بہت ضروری ہے کہ انصاف کی کوشش کی جائے۔ دیکھیں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، یعقوب علیہ السلام اپنے ایک بیٹے یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ ان کے کھو جانے کے بعد بنیامین سے، جو ان کے سگے بھائی تھے، ان سے جو ہے وہ محبت کرنے لگے، تو دونوں کے ساتھ کیا ہوا کہ دونوں ہی چھن گئے۔ باقی بیٹوں کو حسد ہوا، حالانکہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ہم ان سے یہ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ ناانصافی کرتے ہوں گے اپنی اولاد کے درمیان، یہ ہو ہی نہیں سکتا، انبیاء معصوم ہیں۔ لیکن تھوڑی سی محبت کا کہیں زیادہ اظہار ہوا تو دوسرے بیٹوں کے دلوں میں حسد آ گیا، کنویں میں پھینکا، مصر کے بازار میں بکے، 12 سال جیل کاٹی، پتہ نہیں کہاں کہاں سے۔ پھر وہ تو اللہ پاک کی طاقت ہے، اللہ نے ذلتوں سے نکال کر جو ہے وہ عزتوں کی چوٹیوں پر پہنچا دی ہے۔ وہ تو اللہ پاک کی حکمت تھی، اللہ نے ہمیں سبق دینا تھا اس امت کو۔ تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ اولاد کے درمیان عدل و انصاف کیا جائے۔ اور ایک آخری وجہ جو ہے جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے مختصراً 2-4 منٹ میں، وہ آخری بات یہ ہے کہ ذرائع آمدن کا اولاد کے بگاڑ میں میرے خیال میں سب سے بڑا جو ہے نا وہ دخل ہے، کردار ہے۔ ہمارے جو ذرائع آمدن ہیں وہ اس کا اولاد کی تربیت میں، کبھی ہم نے اپنے ذرائع آمدن کا کبھی فلٹر کیا ہے کیا؟ ہماری جو کمائی آ رہی کہیں سے کوئی حرام تو سوراخ نہیں کھلا ہوا جہاں سے اندر آ رہا، ٹینکی میں پانی جمع ہو رہا ہے، کہیں کوئی ایسا سوراخ تو نہیں ہے جہاں سے ہماری آمدنی جو ہے وہ حرام آ رہی ہو، جس آمدنی نے ہمیں جو ہے وہ خراب کیا ہو۔ تو اس کا بہت بڑا اثر ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لاہور میں ان کی قبر ہے، ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اللہ پاک مفسر قرآن تھے، موحد تھے بہت بڑے۔ تو ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اللہ پاک نے ان کی روحانیت اتنی صاف کی ہوئی تھی کہ ان کو کچھ باتوں کا جو ہے نا وہ اندیشہ پتہ چل جاتا تھا، اللہ پاک کی طرف سے کچھ اندازے ہو جاتے ہیں بس اوقات، جیسے ہم سوچتے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب کی پیشن گوئیاں اور کئی اور لوگوں کی ایسی باتیں ہیں۔ تو ان کا میں نے ملفوظ پڑھا پچھلے دنوں، انہوں نے لکھا کہ میں نے اپنے وجدان اور اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق یہ میں بات عرض کر رہا ہوں، اس دور میں 90% دین کے بگاڑ اور دین سے دوری کا سبب حرام کمائی ہے۔ دین سے دوری کا سبب حرام کمائی ہے۔ خود بھی ہم حرام نہ کمائیں اور بچوں کو حرام نہ کھلائیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم ایک دوڑ میں شریک ہونا چاہتے ہیں کہ فلاں امیر ہے میں اس کے برابر ہو جاؤں، BMW جا رہی ہے میں نے بھی یہ لینی ہے، حرام کماؤں چاہے حلال کماؤں میں نے یہ لینی ہی لینی۔ یہ اس وقت ہوتا ہے ہم نیچر کو بھول جاتے ہیں، فطرت کو بھول جاتے ہیں۔ نیچر یہ کہہ رہی ہے کہ جو ہے نا اللہ نے سب کو برابر نہیں رکھا، اور نہ ہی اللہ رکھنا چاہتے ہیں، تاکہ یہ نظام چلتا رہے۔ سارے امیر ہو گئے تو مکان کون بنا کے دے گا ہمیں، مزدوری کون کرے گا؟ سارے غریب ہو گئے تو پیسہ کدھر سے آئے گا بھائی؟ اینٹیں کہاں سے خرید کے لائیں گے مکان بنانے کے لیے؟ تو اللہ نے یہ جو طبقات بنائے ہیں، تو اسے متوسط طبقہ ہے، اعلیٰ طبقہ ہے، ادنا طبقہ ہے، وہ طبقات اللہ پاک نے اس نیچر کے نظام کو چلانے کے لیے بنائے ہیں۔ اب سب دوڑ میں لگ رہے ہیں کہ نہیں ہم سبھی وہی پہنچ جائیں، تو بھائی یہ غلط بات ہے۔ کوشش اور محنت ضرور کریں، لیکن اللہ کی رضا پر راضی رہیں، حرام کی طرف مت جائیں۔ اللہ نے تو نبیوں کو جن سے تصور بھی نہیں ہو سکتا حرام کا، ان کو بھی حکم فرمایا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو حلال کھاؤ، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو۔
اور پھر ایمان والوں کو اسپیشل مخاطب کر کے کیا. میں نے خطبے میں آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. جو ہم نے آپ کو دیا ہے اس میں سے حلال کھاؤ. ہم کما رہے ہیں, ڈیوٹی شروع ہو رہی ہے آفس کی 8 بجے 9:30 بجے, اور ہم جو ہے نا آفیسر ٹائم پہ جا رہے ہیں 11 بجے. تو یہ زیادتی نہیں ہے؟ اب وہ 1.5 گھنٹے کی جو ہمارے پاس تنخواہ آئے گی وہ کیا کرے گی جا کر؟ کل کو کہتے ہیں بچہ ہماری بات نہیں مانتا, بچہ نماز نہیں پڑھتا, بچہ یہ کرتا ہے. ان اللہ تعالیٰ طیب, حدیث پاک ہے, ان اللہ تعالیٰ طیب, اللہ پاک جل شانہ خود پاک ہیں. لا يقبل الا طیبا, حدیث میں نے خطبے میں پڑھی ہے. اور اللہ پاک مال کو ہی قبول فرماتے ہیں, طیب مال کو قبول فرماتے ہیں. تو اس لیے بھائی بہت ضروری ہے. حدیث ہے مسند احمد کے اندر, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حرام کماتا ہے نا, حرام کماتا ہے تو حرام اپنے بچوں کو کھلاتا ہے. اب اس کے لیے ایک ہی چیز مناسب ہوگی کہ وہ اپنے بچوں کے پیٹ میں اور اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. تو بھائی اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ جو ہمارے ذرائع آمدن ہیں ان کا ہماری اولاد کی تربیت میں بہت بڑا عمل دخل ہے. روزی آج حلال کر لیں, نہ وظیفے کرنے کی ضرورت ہے, نہ دم کروانے کی ضرورت ہے, نہ کسی ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہے, کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھنا خود بخود تربیت کیسے ہوتی ہے, خود بخود تربیت کیسے ہوتی ہے, اور روحانی تمام جسمانی بیماریوں سے کیسے ہمارے بچے, ہماری آنے والی نئی جنریشن جو ہے وہ کیسے محفوظ ہوتی ہے. بہت ضروری بات ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سنتے پڑھنے بھی